اور اگر آپ کتابوں کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں دیکھو تو مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے حسن پر 70,000 پردے تھے۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے 70,000 پردوں کے بعد جس نے دیکھا وہ بتایا گیا ہے۔ اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو مصطفیٰ کا حسن ایسا ہوگا کہ کسی کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے عام انسانوں میں کوئی لولا بھی ہوتا ہے، کوئی لنگڑا بھی ہوتا ہے، کوئی کانا ہوتا ہے، کوئی اندھا ہوتا ہے، اس طریقے سے عام انسانوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، 1,24,000 یا 2,24,000، کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی آئے، اس میں سے نہ کوئی اندھا تھا، نہ کوئی لولا تھا، نہ کوئی لگڑا تھا، نہ کوئی اپاہج تھا۔ اس طریقے سے جتنے عیوب ہوتے ہیں ان تمام عیوب سے اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو پاک رکھا، اس لیے کہ جو ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی ہدایت کے کام کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے، یہ سارے عیوب اس کام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ کوئی اندھا ہو تو وہ لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ اسے تو دوسروں کی خود ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی لولا ہو، لینگڑا ہو تو وہ کیسے دوسروں کی رہنمائی کرے گا؟ اسے تو اٹھنے بیٹھنے کے لیے خود دوسروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ نے ان تمام عیوب سے سارے نبیوں کو پاک رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے باپ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے نبی سے بالکل شکل و صورت میں قریب ہیں، اور تمہارے نبی کی شکل و صورت ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت پیارے مصطفیٰ سے ملتی جلتی ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی شکل و صورت حضرت ابراہیم سے ملتی ہے، یعنی دونوں لوگوں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے ایسے گندمگوں شکل و صورت والے تھے کہ جن کے چہرے میں سرخی نمایاں تھی، ناک تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی، اور چھریرے بدن کے آپ کے بال گھنگھرالے تھے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے تھے، اور آپ ہلکے سے سرخی بمائل شکل و صورت اور آپ کی رنگت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیا تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کا سینہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کے رخسار کیسے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محبت سے دیکھتے ہیں، اور صحابہ تو ہمیشہ محبت ہی سے دیکھا کرتے ہیں، کچھ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حسن بیان کیا ہے۔ حضرت ام معبد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا ہے، حضرت ہند ابی حالہ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس زمانے کے عالم دین ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن کا زمانہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر کے جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانا ہوا، ساری آبادی کی عورتیں ایک دوسرے تیسرے دن چوتھے دن اکٹھا ہو جاتی ہے اور حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے، اے حلیمہ یہ کیا بات ہے کہ پوری کی پوری رات تیرے گھر میں چراغ روشن رہتا ہے، پوری رات تیرے گھر میں جو روشنی مچلتی رہتی ہے، آخر تو بہت زیادہ امیر ہو گئی ہے کیا؟ تیل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، تیل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، چراغ بہت مشکلوں سے لوگ جلاتے ہیں اور تیرے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری رات چراغ روشن رہتا ہے، پوری رات تیرے گھر سے روشنی پھوٹتی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، اے میرے قبیلے بنو سعد کی خواتین، آؤ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کون سے چراغ جلاتی ہوں، کون سا چراغ میرے گھر میں روشن رہتا ہے، کون سا چراغ میرے گھر میں روشن رہتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اب ساری خواتین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے آتی ہیں اور کہتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھاتی ہے، اب اے خواتین یہی دیکھ لو یہ مصطفیٰ ہے، یہ اے خواتین یہ دیکھ لو یہ بچہ محمد ہے، اے خواتین یہی دیکھ لو یہ میرا لال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس بچے کے اوپر ایسا ہے کہ جب سے میں اس کو اپنے گھر میں لے کر کے آئی ہوں آج تک مجھے تیل خریدنے کی، چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی ہے۔ بس اس کا حسن اتنا دوالا ہے، اس کے چہرے سے ایسی شعاعیں پھوٹتی ہے، اس کے چہرے سے ایسی اجالا پھوٹتی ہے کہ پوری کی پوری رات میرا گھر روشن رہتا ہے، پوری رات میرا گھر میں اجالا رہتا ہے۔ میں چراغ آج تک جلا ہی نہیں جب سے محمد کو اپنے گھر لے کر کے آئی ہوں۔ یہ مصطفیٰ کا حسن ہے کہ بغیر چراغ جلائے میرے گھر میں اجالا رہتا ہے۔ آؤ دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یقیناً جب کوئی محبوب ہوتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کے بال کا دیوانہ ہو جاتا، کوئی کسی کی آنکھ کا دیوانہ ہو جاتا، کوئی کسی کے ہونٹ کا دیوانہ ہو جاتا، کوئی کسی کے رخسار کا دیوانہ ہو جاتا، کوئی کسی کے ناک کا دیوانہ ہو جاتا، کوئی نہ کوئی تو حسن پایا جاتا ہے جس حسن کو نام لے کر کے ہم بولتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کوئی کہتا میرے محبوب کے بال بڑے خوبصورت ہیں، کوئی کہتا میرے محبوب کی پیشانی بڑی خوبصورت ہے، کوئی کہتا میرے محبوب کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی نے جتنے بھی لوگ الگ الگ مزاج میں الگ الگ طریقے سے لوگ اپنے محبوب کے حسن کو اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے حسن میرے رب نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر تم بالوں کے دیوانے ہو تو مصطفیٰ کے بال سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر تمہیں پیشانی بڑی خوبصورت لگتی ہے تو مصطفیٰ کی پیشانی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر تم رنگ کے دیوانے ہو تو مصطفیٰ کا رنگ سب سے الگ دوبالا ہے، اگر تم رخسار کو دیکھنے کے بعد میں اپنے محبوب کو پسند کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا محبوب رخسار سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آؤ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا ہے اور وہ حسن اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھوڑا بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا، اور سر کا بڑا ہونا یہ افور عقل کی دلیل ہوا کرتی ہے، وہ عقل مندی کہ جس کے سامنے پوری دنیا کی عقل مندیاں ہیچ نظر آتی ہے، وہ عقل و شعور، وہ دانائی کہ پوری دنیا کی عقل و شعور اور دانائی اس عقل مندی اور شعور اور دانائی کا صدقہ ہے۔ وہ بڑا سر جو ہمیشہ بلند و بالا رہا، کبھی کسی کے آگے نہ جھکا، اگر جھکا تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا، اگر جھکا تو صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکا، اور جب وہ سر اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکا تو اس کے سامنے بڑے بڑے تاج والوں کے سر جھک گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک گئے، بڑے بڑے امیروں کے سر جھک گئے، بڑے بڑے مالداروں کے سر جھک گئے۔ آؤ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بالوں کو جھاڑ لیا کرتے تھے، کبھی آپ اپنے بالوں کے درمیان مانگ نکال لیا کرتے تھے، کبھی آپ اپنی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اب
روایتوں میں آتا ہے اگر مصطفیٰ کے بال بکھر جائیں تو آیت واللیل نثار، اور اگر مصطفیٰ کے بال سنور جائے تو والضحیٰ والفجر قربان ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ کے بال ہے۔ اور دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے بھی ہیں، گھنگرالے بھی ہیں، گھنے بھی ہیں، اور تھوڑے سے بڑے ہیں جسے گیسو کہا جاتا ہے، جسے گیسو کہا جاتا ہے، تھوڑے سے بڑے کان کے لو کے نیچے تک ہیں۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی ہے؟ اور میں بتاتا ہوں پیشانی کیسی ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی چوڑی ہے، وہ ایسی پیشانی کہ جس پر ہمیشہ نور و نکات کی برسات ہوا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ سے رحمت و نور کی برسات ہوا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کی ناک تھوڑی سی اونچی ہے، اونچی کیا کہا جائے، اونچی اس طریقے سے نہ کہا جائے کہ معیوب لگنے لگے اور اتنی دبی ہوئی کہ خراب لگنے لگے، ایسا نہیں۔ مصطفیٰ کی ناک تھوڑی اونچی جس پر اللہ کی بارگاہ سے رحمت و نور کی بارشیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آنکھیں آپ کی بڑی بڑی اور سرمولی تھی، سرمگی تھی۔ سرمگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سرما لگائے تب دکھائی دیتا کہ یہ سرما لگائے ہیں، مگر مصطفیٰ سرما لگاتے تب بھی سرمگی دکھائی دیتی، اور مصطفیٰ اگر سرما نہ لگاتے تب بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مصطفیٰ سرما لگائے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ کے رخسار کیسے تھے؟ آپ کے رخسار ابھرے ہوئے اور خوبصورت، نہ زیادہ دھسے ہوئے نہ زیادہ ابھرے ہوئے، بلکہ درمیانی تھے، نہ خراب نہ لگے نہ برا لگے بلکہ خوبصورت لگ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی؟ مصطفیٰ کی وہ آنکھیں تھی جب آپ سامنے دیکھتے تھے تو مصطفیٰ کو سامنے ایسے ہی دکھائی دیتا تھا جیسے پیچھے دکھائی دے رہا ہو، مصطفیٰ کو پیچھے ایسے ہی دکھائی دیتا تھا جیسے آگے دکھائی دے رہا ہو، مصطفیٰ کو ظاہر ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے باطن دکھائی دے رہا ہو، مصطفیٰ کو اپنا زمانہ ایسے ہی دکھائی دیتا تھا جیسے اگلا زمانہ دکھائی دے رہا ہو، مصطفیٰ کو گزرا ہوا زمانہ ایسے ہی دکھائی دیتا تھا جیسے موجودہ زمانہ ہو۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کا منہ کیسا تھا، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے؟ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بڑا تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے؟ تو گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک مصطفیٰ کے ہونٹ مبارک تھے۔ عزیزان محترم، اور میں آگے بڑھتا ہوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی تھی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت کیسے تھے؟ تو موتیوں سے زیادہ حسین و جمیل اور موتیوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اگر مصطفیٰ ایک بار مسکرا دیتے تھے تو اندھیری رات میں 14ویں چاند کی طرح روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کیسے تھے؟ تو صحابہ فرماتے مصطفیٰ کی گردن ایسی تھی جیسے چاندی کی کوئی گڑیا لے کر کے آؤ، اور چاندی کی گڑیا کی گردن جتنی چمکدار اور خوبصورت ہوتی ہے، ایسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن چمکدار اور خوبصورت تھی۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں بلکہ برابر تھا، اور سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر نظر آتی تھی، بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر سینے سے لے کر کے ناف تک پہنچا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، یہ مصطفیٰ کا حلیہ ہے۔ آؤ میں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی بات کروں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیسا تھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسا تھا، آپ کے ہاتھ بڑے تھے، انگلیاں لمبی لمبی تھیں، انگلیاں لمبی لمبی تھیں، ہاتھ بڑے تھے، اور ہاتھوں پر آپ کی ہتھیلیوں میں گوشت تھا، یعنی پرگوشت ہتھیلیاں تھی۔ جب کوئی آپ سے سلام کرتا تھا، آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ روئی کو پکڑ لیا ہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک روئی سے زیادہ نرم و نازک تھے۔ اور یہی نہیں، جب کوئی مصطفیٰ سے سلام کرتا تھا تو سلام کا فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کا ہاتھ کئی دن تک مہکتا رہتا تھا، کئی دن تک مہکتا رہتا تھا۔ مصطفیٰ اگر کسی بچے پر اپنا دست شفقت رکھ دیتے تھے تو کئی دن تک وہ بچہ مہکتا رہتا، اور اس خوشبو سے اس بچے کو پہچان لیا جاتا تھا کہ اس بچے پر مصطفیٰ نے اپنا دست شفقت پھیرا ہے، اس بچے پر مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تھے۔ آپ کی وہ انگلیاں
کہ اگر آپ اشارہ فرما دے، بچپن کا زمانہ ہو، حلیمہ کا گھر ہو، حلیمہ کے گھر میں اگر آپ جھولے میں جھول رہے ہو اور انگلیوں کا اشارہ فرما دے تو چاند آپ کے انگلیوں پر کھیلنے لگے، چاند آپ کے انگلیوں پر کھلونا بن جائے اور آپ چاند سے کھیل رہے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر قمقمے لگا دیے جائیں، روشنی کر دیا جائے تو بچے ٹکٹکی لگا کر کے اسی روشنی کو دیکھنے لگتے ہیں، اسی اجالے کو دیکھنے لگتے ہیں، اسی قمقمے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے، چاند کا 14ویں رات میں چاند روشن ہے، مصطفیٰ نے دیکھا اس چاند کو، اب کھیل رہے ہیں تو کھیلتے کھیلتے مصطفیٰ کی انگلیاں جدھر جاتی ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، چاند ادھر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ برادران ملت اسلامیہ مصطفیٰ نے جب اپنی جوانی کے دنوں میں چاند کی طرف اشارہ فرما دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ فرما دیا چاند مل گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ جب مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تو مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا، اشارہ فرما دیا، ڈوبا ہوا سورج واپس ہو گیا۔ یہ انگلیوں کی کرامت تھی، یہ انگلیوں کی کرامت تھی، یہ انگلیوں کا معجزہ تھا۔ صحابہ کرام پیاسے ہو گئے تو مصطفیٰ کی انگلیوں کے گھائیوں کے درمیان سے پانی کا ایسا چشمہ جاری ہوا کہ جیسا لگتا ہو کہ سمندر جاری ہو گیا ہے، کوئی زمین سے سوتا پھوٹ پڑا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ کا کمال تھا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کا مرکز اور مجمع بنایا تھا۔ یہاں تک کہ یوں کہہ لیا جائے دنیا کے سارے حسن مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ہاں یقیناً سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، مگر یوسف کا حسن بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ ہے۔ اور اگر آپ کتابوں کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں دیکھو تو مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے حسن پر 70,000 پردے تھے۔ تو یہ جو بتایا گیا ہے 70,000 پردوں کے بعد جس نے دیکھا وہ بتایا گیا ہے۔ اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو مصطفیٰ کا حسن ایسا ہوگا کہ کسی کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں رہے گی، کسی کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اور ایسی کشش سورج آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، آنکھیں ہٹا لو گے، چاند آپ دیکھتے ہی رہو گے اگر دیکھنا چاہو، ہے نا؟ مگر مصطفیٰ کا حسن ایسا کہ آدمی روب و دبدبا کی وجہ سے دیکھنے کی طاقت نہ رکھے، مگر محبت بار بار دیکھنے کا دل کرے، محبت بار بار دیکھنے پر آمادہ کرے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے تعلق سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ مصطفیٰ کے بال بھی خوبصورت ہیں، ناک بھی بڑی خوبصورت ہے، ہونٹ بھی بڑے خوبصورت ہے، اور رخسار بھی بڑے خوبصورت ہے، پورا آپ کا حلیہ شریف بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے حسن میں ایک کمال اور رکھا تھا، ایک کمال اور رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بنا سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ میرا رب جسے چاہے حسن دے دے، میرا رب جسے چاہے جیسا بنا دے، کون انکار کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے حسن میں اللہ نے ایک کمال یہ بھی رکھا تھا کہ اگر کوئی انسان مصطفیٰ کے بال کو دیکھے تو صرف بالوں کی خوبصورتی میں وہ گم ہو جائے، ناک آنکھ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مصطفیٰ کی آنکھ کو دیکھ لے تو آنکھ کی خوبصورتی میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ شکل و صورت کی دوسری چیزوں کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ نے یہ بھی حسن رکھا تھا۔